اپنے دل سے میرا مطلب ہے مائک ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ ٹھیک ڈائریکشن ہے؟ ٹھیک ڈائریکشن ہے. وہ بہت سے لوگ خوش تو ہو گئے ہیں، لیکن کس کی؟ پی ٹی آئی کی یا پاکستان کرکٹ ٹیم کی؟ کرکٹ کو ٹھیک جا رہے ہیں. بٹ یہ بتائیے کہ جو ڈائریکشن اس وقت جس طریقے سے مذاکرات اور یہ واقعات بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، دیکھیں یہ تو اس میں یہ بات کوئی انہونی نہیں ہے کہ ڈائریکشن میں کہ آپ بات بھی کر رہے ہیں اور ساتھ فائٹ بھی ہو رہی ہے. لیکن جو اس وقت مجھے اسٹریٹجی طالبان کی لگ رہی ہے نا، آپ دیکھیں کہ جب ایف سی کے 23 لوگ مارے گئے تھے، اس کے بعد اس ملک میں سیاسی اور سماجی سطح پہ کنسنسس تھا. سیاستدانوں میں اور میڈیا میں جتنے بھی طالبان کے پڑھے لکھے ترجمان ہیں نا، اور جو بظاہر تو سیاستدان ہیں یا میڈیا پرسنز ہیں، وہ بھی چپ کر گئے تھے. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں رہ گئی تھی. اب آپ دیکھیں اچانک انہوں نے جنگ بندی کا اعلان کیا. جنگ بندی کے اعلان کے ساتھ ہی پھر 3 حملے ہوئے ہیں. 3 حملے، ایک نہیں ہوا. جس دن جنگ بندی ہوئی اس دن بھی خاصا دار مارے، اس سے اگلے دن لنڈی کوتل پہ حملہ ہوا اور اسلام آباد میں حملہ ہوا جنگ بندی کے بعد. لیکن آپ دیکھیں وہی میڈیا کے لوگ، وہی سیاستدان پھر طالبان کے ترجمان بن کے اب امریکیوں پہ انہوں نے کہہ دیا، انگلی اٹھانی شروع کر دی. ایک تو یہ کہ ٹھیک ہے اگر امریکی نہیں ہے تو امریکی لوگ تو ہمارے استعمال کر رہے ہیں نا. احرار الہند کی بات وہ کون ہے؟ احرار الہند امریکی نہیں ہے. وہ دوسری بات یہ ہے کہ جو خاصا داروں پہ حملہ کیا اس کی تو ذمہ داری طالبان نے اس کو ڈینائی نہیں کیا. جو احرار الہند نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، ٹھیک ہے. اور جو حملہ ہوا وہاں لنڈی کوتل میں سیکورٹی اہلکاروں پہ، اس کو بھی انہوں نے ڈینائی نہیں کیا. صرف ایک چیز کو انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارا گروپ نہیں ہے. اس کی مذمت کیوں نہیں کی؟ اس کو یہ کیوں نہیں کہا؟ یہ بتائیں نا کہ یہ کون سے یہ تحریک طالبان پاکستان والے یہ بتائیں نا کہ یہ کیا شریعت کے مطابق تھا؟ اس طرح ایک بچی کو یا اس طرح نہتھے لوگوں کو جن کو کوئی قصور نہیں ہے وہاں گھس کے شکل اور اس کی گھر پر میں گولی ماری. یہ نہیں ہے کہ وہ کولیٹرل ڈیمیج ہے. اور وہ کیا اس کے گھر والوں کی کوئی انہی سے پوچھ سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتے آپ کو کہ ان کی حالت کیا ہوگی. نہیں دیکھیں، ایک تو ہوتا نہیں جی کہ بم دھماکہ کیا تھا ہم نے ایک ٹارگٹ پہ، اس میں لوگ مارے. جیسے امریکہ کی گندی ذہنیت ہے، ایسی طالبان کی تحریک طالبان کی گندی ذہنیت ہے. وہ کولیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں. یہ کولیٹرل ڈیمیج بھی نہیں ہے، یہ کولیٹرل ڈیمیج بھی نہیں ہے. یہ ٹارگٹ کیا اس لڑکی کو باقاعدہ، اس کو گولی ماری ہے. اور وہ کون سی شریعت کا؟ یہ کیا، یہ ان کو شرم آنی چاہیے. ان کو میڈیا میں ان کے جو ترجمان بیٹھے ہیں ان کو بھی، اور جو سیاستدانوں میں ان کے ترجمان ان کو شرم آنی چاہیے اس لڑکی کی موت دیکھ کے کہ اس کو گولی ماری گئی ہے ڈائریکٹ، جس طرح ملالہ کو ماری گئی تھی. یہ کیا ہے؟ یہ کس مذہب کا نام لیتے؟ اس پیارے مذہب کا جس کے نبی رحمت اللہ عالمین تھے، جنہوں نے لوگوں کو یہی سکھایا کہ کسی ایک انسان کی جان، مسلمان کی جان نہیں کہا، انسانیت کی جان. ان کا خطبہ حجت الوداع سنیں آپ، اس میں انہوں نے مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا. انہوں نے یا ایھا الانسان، انسانوں کو خطاب کیا، پورے انسانوں کو. اور یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا مذہب ہے. اور یہاں پہ وہ اس کی غلط انٹرپریٹیشن میڈیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کیے جا رہے ہیں، سیاستدان بھی کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کنفیوژن کریٹ کر دی، انہوں نے کامیاب ہو گئے اپنی اسٹریٹجی میں، کامیاب ہو گئے ہیں. مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی تھوڑا بیک فٹ پہ آ گئی اس پچھلے 1 مہینے میں، جس طرح واقعات ہوئے اور جس طرح آپ کا ایک نیریٹو تھا کہ مذاکرات انکنڈیشنل، کو تھوڑا بیک فٹ پہ آئے ہیں. کچھ ری تھنک کیا آپ لوگوں نے؟ لیکن غلطی ہوئی کاشف. آج وہ تحریک انصاف کا موقع پر میں ذکر کرا تحریک انصاف کے منشور کا. تحریک انصاف کے منشور میں ایک کلیئر لکھا گیا ہے کہ آپ آئسولیٹ کرو ان گروپس کو جس کا آپ کی نیشنل انٹرنل سیکورٹی پالیسی میں ذکر ہے، جس کا آپ کا انٹیریئر منسٹر بار بار ذکر کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ طالبان غیر مشروط طور پہ سیز فائر کا اعلان کر لے. انہوں نے کر دیا. اب امریکہ کی جنگ کی آپ بات کر رہے ہیں. خورشید شاہ صاحب اپوزیشن لیڈر پاکستان پیپل پارٹی کے، وہ قومی اسمبلی میں جب خطاب کرتے تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف، وہ بھی یہ ذکر کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو امریکہ کی جنگ تھی ہم پہ لاگو کی گئی، امریکہ کی جنگ میں ہم کو دھکیلا گیا. یہ صحیح بات ہے کہ اس وقت کی ڈکٹیٹر کی غلط پالیسیز تھی اور اس کا تسلسل ہوا تو اس لیے ہمیں بڑا نقصان ہوا اس سے. اب جب ذکر ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا، تو جب آپ دیکھیں کہ ایک سکندر اعظم کی طرح آ کی اسلام آباد کی پوری ایجنسی کو، آپ کی کوارڈینیشن کو اور آپ کی ساری جو چیزیں اس کو، آپ کی سیکورٹی آپ کو ثابت کر رہتا ہے کہ کیا حال ہے آپ کی سیکورٹی کا. آپ دیکھیں کہ آپ کا انٹیریئر منسٹر اس وقت ذکر کرتا ہے کہ ہم یہاں پہ اسلام آباد سیف ہے، لیکن یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ نیشنل سیکورٹی انٹرنل سیکورٹی پالیسی کا اعلان کرتے ہو لیکن نیشنل سیکورٹی پالیسی آپ کے سامنے نہیں آتی، کیونکہ اس میں آپ کی فارن پالیسی بھی آ جاتی ہے، بہت سارے فیکٹر آ جاتے ہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے، انٹیریئر منسٹر نے کام ٹھیک نہیں کیا، لیکن
پشاور کا دھماکہ پھر تو ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی جائے گی, کراچی کے دھماکوں کی ذمہ داری. لیکن یہ ایک لارجر اسکیم میں دیکھیں اس چیز کو, اس کو ہم اس طرح نہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی ذمہ داری اٹھائے. دیکھیں مراد کی بات میں تھوڑا وزن ہے, میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ سیز فائر کیا تھا طالبان نے کوئی سیز فائر نہیں کیا. میں نے آپ کو 3 واقعہ تو بتا دیے ہیں جو سیز فائر کے ساتھ ہوئے ہیں. بات میں وزن انہوں نے جو کہا نا چور نثار والی بات میں, دیکھیے اس حکومت کو, وفاقی حکومت کو اپنی ذمہ داری لینی چاہیے. اسلام آباد ان کے انڈر ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ سب حکومتوں ان کو الزام دے دیں آپ کے پی کا, لیکن کے پی فرنٹ لائن اس وقت وار میں وہ سامنے کھڑا ہے. سندھ کو آپ دے دیں الزام, کراچی میں بہت عرصے سے مسائل ہیں آپ باقی, لیکن اسلام آباد تو وفاقی حکومت کے انڈر ہے. یہ وفاقی وزیر داخلہ کی ذمہ داری ہے ڈائریکٹ کہ اسلام آباد میں سیکورٹی لیپس نہ ہو. لیکن یہ بالکل انہوں نے سکندر والی بات جو ہے مینشن ٹھیک کیا. سکندر کے وقت بھی یہی ہوا. کل انہوں نے دیکھ لیں آپ, یہ 2 واقعات اسلام آباد میں پچھلے 2 سال میں پہلی دفعہ ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہو رہا تھا اسلام آباد میں. یہ 2 لیبس اگر 8 مہینے میں ہوئے ہیں, میرا خیال ہے بہت جب ہم اس طالبان کا ذکر کریں تو ہمیں ذرا ایک لارجر پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے بجائے اس کے کہ پرسپیکٹو میں ٹی ٹی پی بنتا ہے آپ کا, جس طرح کہ ریمولہ سوزائی صاحب نے کہا دسمبر 2007 میں. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ اگر سوات میں تحریک طالبان کا جو وہاں پہ جو صوبہ محمد کے جو ایک تحریک کا آغاز ہوا, آپ دیکھیں مومن ایجنسی میں ہوا, آپ کی بات, یہ پھر بعد میں ٹی ٹی پی بنتا ہے اور یہ ساری مطلب مختلف آپ مر جاتے ہیں. اب اس کا صرف ٹی ٹی پی نہیں ہے, یہ چودھری نثار صاحب ہمیں بتا دیں کیونکہ سیکورٹی ایجنسیز ان کے انڈر آتی ہے, انٹیلیجنس ان کے ساتھ شیئر ہوں. آپ نہیں بریفنگ ہے 48 عسکریت پسند تنظیمیں تو صرف پشاور میں گروپ سرگرم ہے. یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اگر 5960 گروپ کی بات ہوتی ہے تو یہ انڈر دی امبریلا ٹی ٹی پی ہے. ٹی ٹی پی بعد میں بنا تھا, یہ گروپ پہلے سے موجود ہے. دوسری بات, اس کے علاوہ آپ غیر ملکی ایجنسی کا میں جو نیشنل سیکورٹی پالیسی کا ذکر کر رہا تھا کہ اس سے آپ کی فارن پالیسی بھی نہیں کرتی ہے, اس میں فارن پالیسی بھی آ جاتی ہے. کیونکہ اگر ہمارے 23 FC کے اہلکار افغانستان کی سرزمین پہ وہاں پہ ان کو شہید کیا جاتا ہے تو آپ کی فارن پالیسی بھی نظر ثانی کرنی ہوگی, جس کا پرائم منسٹر کے انڈر آتا ہے. پرائم منسٹر صاحب اس میں سیریس نہیں ہے. باقی خارجہ پالیسی سے آپ کی مراد افغان میں ہمیں ہاتھ نہیں کرنا ہوگا, ہندوستان کے ساتھ ایک کر کے آ رہا ہوں کہ آپ کی سیکورٹی آپ کو کون سے, آپ صرف تحریک طالبان کی بات کرتے ہیں کہ اس میں مختلف گروپس کی بات کرتے ہیں. یہ مختلف گروپس جو آئسولیٹ ہونا چاہتے ہیں, جو کہ ہمارے ساتھ مذاکرہ کرنا چاہتے ہیں, وہ کون نشاندہی کرے گا؟ چودھری نثار صاحب کریں گے, حکومت کرے گی, ہم نہیں کر سکتے. دوسرا یہ کہ وہ غیر ملکی ایجنسیاں جو لوگ یہاں پہ انوالو ہے, جو مداخلت یہاں سے ہوتی ہے یا وہاں سے ہوتی ہے, اس کی ذمہ داری کون قبول کرے گا, وہ ہمیں کون بتائے گا؟ ان ساری چیزوں کو کون دے گا کہ وفاقی حکومت کا کام ہے. ہم کیا کہتے ہیں, ہماری تو ایک اسٹریٹ فارورڈ پالیسی ہے. ہم نے پہلے سے کہا ہے, ہم نے منشور میں اپنے تحریک انصاف کا منشور جو عوام کو دھوکہ نہیں دیا. عوام کو جو چیز ہم لے کے گئے تھے اس میں یہ تھا کہ آپ ان لوگوں کو آئسولیٹ کرو. ریاست کے جو ریئیکشن میں آ گئے, کبھی ڈرون کی ریئیکشن میں, کبھی امریکہ کی جنگ کی ریئیکشن میں, کبھی فوجی آپریشن کی ریئیکشن میں, ہم نے ان کا ذکر کیا. میں یہ مراد صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آئسولیٹ ہو گئے کہ اب صرف آپ کے خیال میں ٹی ٹی پی جو ہے وہ مذاکرہ چاہتی ہے اور احرار الہند جو ہے اور احرار الہند جو ہے وہ لڑنا چاہتی ہے؟ نہیں, مجھ سے نہ پوچھے, یہ آپ وفاق سے پوچھے کیونکہ میں ان سے پوچھ رہا ہوں. میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہو آپ کاشف بھائی ضروری ہے. That's why I was saying عمران خان نے تو وہ passing the buck on. They're passing the buck to the government. You're passing the buck to the government. The buck stops there. Has to actually take the responsibility somewhere. کاشف بھائی قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے نثار صاحب کہتے ہیں کہ ایسے جو اکثریت ان گروپ کی ہے جو مذاکرات چاہتے ہیں, تو بتا دیں ہمیں کون نہیں چاہتا, کون نہیں چاہتا, کون نہیں چاہتا, وہ ہمیں نہیں پتا. ٹھیک, کم از کم جو نہیں ان کے ساتھ دوسرا راستہ. شاہ جی ابھی میں ستمبر 2011 کی جو اے پی سی تھی اس کا ایک جو دوسری شق ہے آپ کی حکومت تھی. آپ نے کہا تمام all parties conference recognize that there has to be a new direction and policy with a focus on peace and reconciliation. Give peace a chance, quote unquote. یہ پیس کو ایک موقع دینا, مذاکرات کرنا, یہ تو سارے ایک ون ٹائم اور another کرنا چاہ رہے ہیں. صرف ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس کی بات کچھ اور ہو جاتی ہے, ہم اس طرف ہوتے ہیں تو اس کی بات کچھ اور ہو جاتی ہے. پیپلز پارٹی از بین ویری کلیئر. ہم نے تو ابھی بھی کہا ہے کہ اگر حکومت مذاکرات کے ذریعے وہ امن لا سکتی ہے جو آج پاکستانی قوم چاہتی ہے تو بسم اللہ آپ لائیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات اور اس کے علاوہ کوئی اور اسٹریٹجی اپنائی جا سکتی ہے سائڈ لائن کر کے, تو آپ وہ بھی کریں. لیکن ایٹ لیسٹ آپ اتنی میں کہوں گی کہ ایسی اگنورنٹ سٹیٹمنٹ تو آن دا فلور آف دا ہاؤس نہ دینا. ایک جو سامنے پیش آتا ہے F8 میں, ہم نے پہلے بھی کہا, پرابلی ایم گوئنگ ٹو ریپیٹ مائی سیلف, اسلام آباد میں آتا ہے, F8 میں آتا ہے, ریڈ زون کہتے ہیں, ہائی الرٹ آپ کہتے ہیں. آپ کے وہاں پر کون سے سیکیورٹی پلانز تھے؟ اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سافٹسٹ ٹارگٹ ہے کیونکہ لوگوں کی چہل پہل ہے. تو جو لہو وہاں پر ان تنگ گلیوں میں ہے جو سیشن کورٹ کی گلیاں ہے, کیا وہ پاکستانیوں کا نہیں ہے؟ کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ ہم ہر طرف گھوم رہے ہیں؟ وسیم
کبھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی بھی ہے، پیس اگر مذاکرات سے منا سکتا ہے تو وہ بھی کر لیں، لیکن دیکھیں جی لڑائی بھی ضروری ہے، یہ تو آپ نے بالکل اسٹیٹ کو کنسیڈ کر دیا ہے۔ مذاکرات کے بعد کیا ہوا ہے؟ اے پی سی جو پچھلے برس ہوئی ہے اس کے بعد سے لے کے اب تک کتنے فائنل پوزیشن لے لینا، پھر تو فائنل لے کے ہمارا خیال ہے مذاکرات تو آپ اپوزیشن بھی تو لے سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں لیا؟ وسیم صاحب دیکھیں کاشف، میں سمجھتا ہوں حکومت جو ہے وہ اس وقت احمقوں کی جنت میں بیٹھی ہے، اور ہمیں طالبان جس طرح سے بیوقوف بنائے ہوئے ہے، کنفیوز کیے ہوئے ہے، الجھائے ہوئے ہے، یہ طالبان ہی ہے، کوئی بھی تنظیم، یہ سب کاغذی تنظیمیں ہیں۔ آج آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں انٹیریئر منسٹر صاحب کا کہ وہ کہتے ہیں اسلام آباد سیف سٹی ہے، اور پھر یہ سافٹ ٹارگٹ تھا۔ کم آن، مطلب اس سے زیادہ بچگانہ بات ہو نہیں سکتی۔ اس کا مطلب ہے یہ دہشت گرد اسلام آباد میں ہی بیٹھے تھے نا۔ صرف یہ اسٹیٹمنٹ دے دینا کہ میں اپنی گاڑی خود چلا کے جاتا ہوں، میرے پاس کوئی گارڈ نہیں ہوتا، آپ تو سافٹ کارنر رکھتے ہو طالبان کے لیے۔ آپ ایک اسٹیٹمنٹ دو، طالبان کا نام لے کے اور آپریشن کا آرڈر کرو، پھر گھوم کے دکھاؤ مجھے بغیر گارڈ کے ساتھ۔ ایسے نہیں ہوتا بھائی، فضا ماری گئی ہے، لائرز مارے گئے ہیں، یہ کون ذمہ دار ہے؟ ان کی گردن پہ ان کا خون ہے۔ نیگوسیشنز کب تک کرتے رہیں گے؟ ہم احمقوں کی جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے نیگوسیشن سے بات نہیں بنے گی، یہ لاتوں کے بوتے ہیں بھائی۔ آپ کو ایکشن لینا ہوگا، ورنہ آپ قوم کو بروا رہے ہو۔ آپ تو بنکرز میں بیٹھے ہو، آپ تو گارڈز کے ساتھ گھومتے ہو، آپ کا کیا جا رہا ہے؟ آپ کو تو کچھ نہیں جا رہا۔ فضا آپ کی بیٹی ہوتی تو میں پوچھتا پھر آپریشن کیسے نہیں کرتے آپ؟ درست فرمایا۔ فضا سے پوچھو، اس کی ماں سے پوچھو، ہوتی بیٹی ہے، آرام سے بیٹھ کے سب ذکر کر رہے ہیں نیگوسیشنز کا۔ کون سی نیگوسیشنز؟ وہ بہت موونگ امیجز تھے، کل بہت سے لوگوں نے ٹی وی پر دیکھ کے بہت موونگ امیجز۔ ان کی بیٹی ہوتی فضا تو میں پوچھتا، نواز شریف صاحب کی بیٹی فضا ہوتی تو میں پوچھتا، چیف آف آرمی اسٹاف کی فضا بیٹی ہوتی تو میں پوچھتا۔ ویل سیڈ۔ بے شک بہت آسانی سے بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں نیگوسیشن کر لو، نیگوسیشن کر لو۔ وہ جن کے یہاں مرے ہیں ان سے تو پوچھو۔ یہ بالکل درست فرمایا۔ میں ایسا مولانا عبدالعزیز صاحب موجود ہیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے غازی فورس کی شاید اس میں شامل ہو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی ہے، خبر دی گئی ذرائع کے اس سے کہ حتمی شواہد کا انتظار ہے، لیکن شواہد ملے کہ اس میں غازی فورس ملوث ہو سکتی ہے۔ یہ غازی فورس کون سی نئی فورس آ گئی ہے؟ مولانا عبدالعزیز صاحب میرے ساتھ لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کیا آپ کی کوئی غازی فورس ہے لال مسجد کی؟ یہ ہماری کوئی غازی فورس نہیں ہے، اور ہمیں تو علم نہیں ہے، یہاں کوئی غازی فورس نہیں بنی ہوئی۔ کوئی غازی فورس نہیں ہے؟ یہ جو پولیس کہہ رہی ہے کہ وہ غازی فورس کے شواہد ملے، ضرورت پڑی تو لال مسجد کو بھی شامل تفتیش کریں گے، کس کی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب؟ اصل میں وہ یہ کہ کوئی احتشام ہے جنہوں نے لال مسجد فاؤنڈیشن بنائی ہوئی ہے، یہ ایک نوجوان ہے، انہوں نے ایک بیان جاری کر دیا کہ ممکن ہے کہ یہ جو کارروائی ہوئی ہو، شاید انہوں نے کوئی ایک کیس کیا گیا تھا اس کو واپس کر دیا گیا تھا، لیکن میرے علم میں تو یہ بھی نہیں ہے۔ یہ اس نے اپنا بیان جاری کیا، اور حالانکہ احتشام بھائی وہ ہیں جن کو ہمیشہ وہ میرے خلاف بھی بیان جاری کرتے رہتے ہیں۔ وہ ایک نوجوان ہے جذباتی، کبھی میرے خلاف کبھی ام حسان کے خلاف بیان کر دیتا ہے۔ میں نے تو ایک مرتبہ کہا تھا لال مسجد میں اس کا داخلہ میں نے بند کر دیا ہے۔ یہ وہ الٹے سیدھے بیان دیتا رہتا ہے، لیکن چونکہ یہ نوجوان ہے اپنی مرضی سے بیان دیتے ہیں، تو اس پر انہوں نے کہہ دیا کہ اچھا یہ ممکن ہے۔ آئی جی صاحب نے بھی بغیر تحقیق کے شروع کر دیا۔ مجھ سے حالانکہ ایک بڑے آدمی نے پوچھا بھی تھا، میں نے کہا جی آپ پوچھ لیں، ہمیں تو کوئی اس کا علم نہیں ہے۔ اور تو ایسی کوئی مولانا ایسی کوئی فورس آپ کہہ رہے نہیں ہے لال مسجد میں، کوئی ایسا گروہ جو طاقت کا استعمال یا بندوق اٹھائے وہ خود کو ہم کوئی قبائل میں تو نہیں رہتے، لال مسجد تو اسلام آباد میں ہے نا۔ ٹھیک، تو پھر جب پریس کانفرنس کی تو پیچھے بندوق لال مسجد تو اسلام آباد میں ہے، تو لال مسجد میں اگر اسلام آباد میں ہے، یہاں پر ایجنسی کو نہیں پتا یہاں کچھ دیکھ رہی ہے، اور میرے ساتھ پولیس والے ہوتے ہیں، اگر پولیس والوں کو نہیں پتا کہ میرے پاس یہ سب کچھ ہے۔ یہ ابصار صاحب کا سوال یہ ہے کہ جب آپ پریس کانفرنس کر رہے تھے آپ کے پیچھے بندوقوں والے کھڑے تھے، وہ کون تھے؟ وہ پولیس والے تھے۔ پولیس والے تھے سویلین کپڑوں میں؟ سویلین کپڑوں میں تھے سر جب آپ نے پریس کانفرنس؟ وہ تو سول کپڑوں میں ہوتے ہیں نا، سارا دن تو وہ عام کپڑوں میں نہیں چل سکتے، وہ آگے پوچھ لیں، معلومات کر لیں کہ وہ پولیس والے تھے۔ اب صرف یہ کہ یہاں اپنی طرف سے تحس آرائیاں کرنا یہ تو ٹھیک نہیں ہے اس وقت۔ اور اس وقت جو ہے یہ جنگ و جدل کی جو باتیں کر رہے ہیں نا، یہ جنگ و جدل ملک کے فائدے میں نہیں ہے، اور یہی کچھ ہوا ہے کہ اب تک جو کچھ کیا ہے اس کے یہ نتائج ہم بھگت رہے ہیں۔ اور اگر افغانستان میں امریکہ اس کا متحمل نہیں ہو سکا اور سارے کے سارے برطانیہ پوری دنیا کی نیٹو فوجیں نہیں ہو سکی تو ہم کیسے متحمل ہو سکتے ہیں؟
اور یہ جو خودکش بمبار بنائے ہیں یہ ہمارے رویوں نے بنائے ہیں. ہم کیوں نہیں رویوں پر غور کرتے کہ یہ بچے آج کل اس انتہا پر کیوں چلے گئے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے سر. مولانا صاحب یہ نقطہ آپ کا آگے وہ کہتے ہیں ہم نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں شاید پولیس والے تھے جو ان کے پیچھے کھڑے. کاشف یہ آئیڈیالوجی ہے, اور خورشید شاہ صاحب جب بات کرتے ہیں تو وہ 79-80s کی بات کرتے ہیں کہ جس جنگ میں جو پراکسی وار یا جو آپ نے پاکستان کو جس گند میں ڈھکیلا ہے آج اس کے نتائج آپ بھگت رہے ہیں. آپ اس آئیڈیالوجی کو دیکھیں کہ جس کے تحت آپ نے پاکستان کی جنریشنز کو تباہ کرنے کے راستے پر چلا دیا. مطلب ہلری کلنٹن جو کہ امریکہ کی نمائندگی کر رہی تھی, انہوں نے خود فرمایا کہ 80% ڈیمیجز پاکستان میں, 2 ڈکٹیٹرز کی مدد امریکہ نے کی, لیکن ڈیمیجز تو پاکستان میں ہے نا. وہ 80% ڈیمیج آپ کا ہے, آج خون آپ کا ہے, لہو آپ کا ہے, یہ کسی اور کا مارنے والے بھی ہمارے مسئلہ اپنا ہے. بریک لینا اس کے بعد یہ بات نہیں میں بریک ابھی مکانا پروگرام کو. آپ مجھے پتا پروگرام میچ پھنس گیا, تھی میچ نہیں جانا چاہ رہے ہیں, میچ بن گیا ہمارا جی. اللہ کرے بس, اللہ کرے تو میچ بن جائے, بس وہ بن تو گیا, جیت جائے یہاں سے. کاشف ایڈ کروں گا اس میں سر. بالکل, میں سوال یہ ہے سر کہ مارنے والے بھی ہمارے, اگر میں بندوق اٹھا کے کسی کو مار رہا ہوں طالبان کے نام سے, احرار الہند کے 33 ازبیکی مارے گئے تھے, ہینڈل کرنے والے بھی ہمارے جی, ان کو ہینڈل کرنے والے بھی ہمارے لوگ ہیں. بہت بڑا یہ جو اس میں ریاست پہلی دفعہ اپنی غلطیوں کو بھی تسلیم کرتی ہے کہ یہ غلطیاں ہم سے ہوئی, یہاں پہ یہ چیزیں ہوئی, اتنے گروپس آ گئے. لیکن ایک چیز آ جاتی ہے, آپ کا مقصد کیا ہے؟ علاقہ کلیئر کرنا مقصود ہے یا آپ کا دہشت گردی اور انتہا پسندی ختم کرنا مقصود ہے؟ ساؤتھ آپ نے کلیئر کر دیا, ساؤتھ وزیرستان کی آج بھی فوج کھڑی ہے, لیکن ساؤتھ وزیرستان میں فوج باہر نکالے تو پتا چلے گا کہ آپ نے کلیئر کیا ہے. آج بھی آپ کی آرمی ہے, آپ کو مکمل ایک پیج پہ آنا پڑے گا. یہ ڈیوائڈ جو آئیڈیولوجیکل ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو مینٹل لڑائی لڑنی پڑے گی نا, پھر یہ فزیکل لڑائی تو نہیں ہے. کاشف بھائی دونوں کریں گے. کاشف بھائی ایک منٹ دیجیے گا. آپ نے ساؤتھ وزیرستان میں آپریشن کیا, 80% مسعود آج بھی ڈی آئی خان ٹانک اور کراچی میں زندگی گزار رہے ہیں. آپ نے مومن ایجنسی میں آپریشن کیا, آپ نے باجوڑ آپریشن کیا. آپ یہ سوچیں ان عوامل کو جب تک آپ ایڈریس نہیں کرو گے جس سے آپ کی انتہا پسندی اور دہشت گردی پیدا ہوتی ہے, اس میں بہت سارے فیکٹرز آپ آ جاتے ہیں. جس طرح کی 1979 سے 2001 تک ان کو آپ نے مجاہدین کا ان کو ٹرین کیا, ان کو کلچر لے کے دیا, اور پھر اس کے بعد اگلی دن آپ کو یاد آ گیا کہ دہشت گرد ہے. میں آ رہا ہوں, میں یہ ہو گیا نا, میں آ رہا ہوں, یہ تو ہو گیا. کاشف بھائی لیکن آج بھی آپ تسلیم نہیں کر رہے آج یہ بات ہے, کیا ہم نے آج یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمارے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں؟ تک تو ہماری بات سیم ہے. میں آگے بتاتا ہوں. یہ سیکورٹی پالیسی آ گئی, اس میں ابھی تک ہم ان عوامل کو کس طرح ایڈریس کریں گے؟ جس طرح کہ میں افغانستان کا ذکر کر رہا تھا, میں مختلف ممالک کی ذکر کر رہا تھا, میں ایجنسیوں کا ذکر کر رہا تھا, میں یہاں پہ جس انداز سے دہشت گردی میں اضافہ ہوتا ہے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. ان کو کس انداز سے ایڈریس کریں گے؟ حکومت کی پالیسی کیا ہے؟ بڑی آئیڈیل کوئک فکسز کر رہے ہیں. دیکھیں سچ بولنا چاہیے, ہم ایک پیج پہ ہیں نہیں سب, سیاسی اور سول اور ملٹری بھی, اور سویلین آپس میں بھی, ملٹری آپس میں پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں. دیکھیں اسکورنگ میڈیا کے ذریعے ہو رہی ہے, ہر ایک کے ایجنٹ میڈیا میں ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بھی, انٹیلیجنس ایجنسیوں کے بھی, سیاستدانوں کے بھی, طالبان کے بھی, وہ ان کے ذریعے اپنا اپنا موقف لاتے ہیں آگے اور قوم کو کنفیوز کیے جا رہے ہیں. ابھی مجھے بتائیں, بار بار یہ تاثر آ رہا ہے کہ فوج کو روکا جا رہا ہے شاید ایکشن لینے سے یا آپریشن کرنے سے. آپ مجھے بتائیں, اور کل پرسوں ہی میں نے رپورٹ پڑھی ہے کہ ہمارے پاس اس وقت اتنے ٹروپس نہیں ہیں کہ ہم افیکٹولی آپریشن کر سکیں ہم شمالی وزیرستان میں. اور شمالی وزیرستان کے آپریشن کا مسئلہ نہیں ہے, آپ تو ہفتے میں 10 دن میں اس کو کلیئر کر لیں گے. اس کے بعد کیا ہونا ہے, اور اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے, کیا اس سب کو سنبھالنے کے لیے ہمارے پاس اتنی فورسز ہیں؟ کیا پھر ساری بات سویلین ایڈمنسٹریشن پہ نہیں آئے گی؟ کیا سارا الزام سیاستدانوں پہ نہیں آئے گا؟ کیا تمام گند جو ہے وہ جمہوری حکومتوں کے کھاتے نہیں ڈال دیا جائے گا؟ ہم نے تو ختم کر دیا. وسیم صاحب کے پاس آتا مجھے اس کا آخری میں حل دیجیے گا کہ کیا وجہ ہے اس طرح کی باتیں آپ ہم بیٹھ کے کہ فوج کیا سوچ رہی ہے, وہ کیا سوچ رہے ہیں, ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں, ہم پوائنٹ اسکورنگ کر. وائی کانٹ دا گورنمنٹ کم آؤٹ ود اے پالیسی اور اسٹریٹجی اینڈ سے دس از ویئر وی ہیو ٹو گو. یہ پہلا مرحلہ, یہ دوسرا ہے, ان سے ہم نے بات کر لی ہے. وسیم اختر صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں بات بالکل درست ہے, ایک پیج پہ تو کوئی بھی نہیں ہے. آپ کچھ کہتے ہیں, یہ پیپلز پارٹی کچھ اور کہہ رہی ہے, تحریک انصاف کا کوئی اور موقف ہے, نون لیگ کچھ اور سوچ رہی ہے, اور فوج
इसी वजह से हुकूमत को पॉलिसी नहीं बना सकती, इसी वजह से वो कह रहे हैं इस वजह से हुकूमत अप्रोच, लेकिन हुकूमत का मुश्किल फैसले करना है। वसीम साहब को बोलने में हुकूमत का काम है मुश्किल फैसले करना, उसका काम कंसेंसस बिल्डिंग नहीं। देखिए मेरी नजर में गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त बहुत ही बुज़दिल लीडरान पे मुश्तमिल है, ठीक, ये काम वो नहीं कर सकते। हम निगोशिएशंस में लोगों को मरवा रहे हैं, अपनी कौम को मरवा रहे हैं। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से सिविल सोसाइटी और उन वकला जिन्होंने पीसीओ पे ओथ लिए हुए चीफ जस्टिस के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, बाहर निकल आए सड़कों पे। आज वक्त है कि फिजा और वो जो आपका जज शहीद हुआ है उसके लिए रोड पे निकलें सिविल सोसाइटी और सहाफी हजरात। मुझे इतना अफसोस हुआ कल जब इन्होंने जहाद का नहीं था। आज आप प्रेशर बनाएं इस गवर्नमेंट पे ताकि ये ऑपरेशन पे जाए। अब साहब मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब बाहर के प्रोग्राम में कहा कि जी हम हड़ताल कर रहे हैं। मैंने कहा जी कल फिर मीडिया का कोई बंदा मरे, मीडिया हड़ताल पे चला जाए, फौजी मरे तो फौज हड़ताल पे चली जाए, पुलिस मरे। देखिए द होल कंट्री इज इन इट टुगेदर। बट मसला ये है, अग्री, लेकिन हमें सीरिया का बड़ा दर्द उठा हुआ है। उठा हुआ क्योंकि कोई आ गए थे ना, भाई साहब आए थे, दर्द उठा हुआ, और सऊदी साहब आ गए। नॉट एन ऑर्डर, हमारे पास डायरेक्शन ही नहीं है, डायरेक्शन ही नहीं है, नो डायरेक्शन। प्रॉक्सी वॉर किसी के फायदे नुकसान, प्रॉक्सी वॉर में कोई फायदा नहीं है। अब साहब हुकूमत का काम फैसले करना, दे हैव टू डिसाइड whether somebody is on board or not. उनका काम है, इनका काम है पॉलिटिक्स करना। अच्छा why can't they make difficult decisions? अब मेरा जवाब पूरा सुन लीजिए। उसूली तौर पे आपकी बात ठीक है कि हुकूमत ने फैसला करना है, जिम्मेदारी हुकूमत की है, उसका इल्जाम, उसका रिवॉर्ड हुकूमत के खाते में जाएगा। लेकिन जिस मुश्किल सूरत हाल में हम हैं ना इस वक्त, ये जो आप जिस इशू की बात की, ये कोई बिजली बनाने के कारखाने लगाने का फैसला नहीं है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मसला है। और इसमें जितना परवेज मुशर्रफ जैसे जर्नैलों ने इस मुल्क की जड़ें खोखली कर दी हैं, उससे पहले ज़िया-उल-हक ने, ये इतनी आसानी नहीं है कि एक सियासी जमात उठ के बीच में से कहे कि ठीक है मैं बहादुर हूं बहुत और मैं ये फैसला कर रहा हूं। आपका ख्याल है कि इमरान खान साहब खामोश होकर बैठे रहेंगे, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? कि पीपल्स पार्टी खामोश होकर बैठेगी या एमकेएम जो खामोश होकर बैठेगी? नहीं बैठेगी ना। देखिए आप सही कह रहे हैं, मैंने एक पेज की जो बात कर रहा हूं ना, सबको पूरी कौम इस मामले में एक पेज पे आना पड़ेगा, बाकी किसी मामले में आना पड़ेगा। एक और बात, द प्राइम मिनिस्टर हैज टू एक्ट लाइक लीडर ऑफ द नेशन। लीडर ऑफ द नेशन। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।